أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبصرة المتعلمين میں جو باب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب المتاجر میں ہے الفصل الثالث عشرہ، 13ویں فصل. پنکھا مولانا 13ویں فصل صحیح ہے. اور یہ 13ویں فصل ہے فی الشفعاء. جانتے ہیں شفعاء ایک حق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے مولانا؟ حق. جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے کبھی؟ شفعاء کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی کہ جب دو پارٹنر کسی ایک چیز کے دو پارٹنر ہو تو اگر ایک پارٹنر اپنا حصہ کسی اور کو بیچے، جیسے ایک زید ہے اور ایک عمر ہے، عمر نے اپنا حصہ محمد کو بیچ دیا، زید کو نہیں بیچا. کس کو بیچا؟ محمد کو. تو زید کا یہ حق شفعاء ہے کہ وہ خریدار سے خرید لے کہ میں آدھا میرا ہے تو یہ مجھے دے دو. اس کو بولتے ہیں حق شفعاء. تو اگر وہ لینے کا خواہش مند ہے تو جو اس کا دوسرا پارٹنر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حق شفعاء کی بنیاد پر اس کو ملکیت دے دے. آپ جانتے ہیں نا مولانا، جیسے آپ دو لوگ پارٹنر تھے، معاملات صحیح چل رہے تھے، کل کو کوئی اگر دوسرا آتا ہے ہو سکتا ہے اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ نہ رہے. گھر میں دو حصے دار تھے، ٹھیک ہے، ایک سردیوں میں رہتا تھا ایک گرمیوں میں رہتا تھا، یا دونوں مل بانٹ کے رہتے تھے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. دوسرے والے نے گھر بھیج دیا، اپنا حصہ لے لیا. گھر میں کہا جاتا مولانا ایسا گھر کہ جیسے اندر سے بھلے دیوار ہو، باہر سے آنے جانے کا راستہ ایک ہو، دروازہ ایک ہو، دلان ایک ہو. ہوتے ہیں نا بہت سے گھر، باہر سے دیکھنے میں ایک اور اندر سے دو، اندر سے دیوار ہے لیکن انٹری کیا ہے؟ ایک ہے. تو اگر کوئی اپنا حصہ بیچ رہا ہے کسی کو تو دوسرا جو اس کا پارٹنر تھا وہ کیا رکھتا ہے؟ حق شفعاء رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے جی؟ حق شفعاء. اسی کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے دیکھیے الفصل الثالث عشرہ فی الشفعۃ، صحیح ہے، 13ویں فصل کس کے بارے میں؟ شفعاء کے بارے میں. کہہ رہے ہیں اذا باع احد الشریکین حصته فی ملکہ کان للآخر الشفعہ. مولانا اذا باع احد الشریکین، صحیح ہے، اگر دو پارٹنر میں سے ایک بیچ دے، اذا باع احد الشریکین یعنی جب بیچ دے دونوں پارٹنر میں سے کوئی ایک حصتہ فی ملکہ ہی، ملکیت میں اپنا حصہ، کان للآخری الشفعۃ، تو جو دوسرا پارٹنر ہے اس کے لیے حق شفعہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ایسے نہیں مولانا
کہہ رہے ہیں بے شروط، کچھ شرطوں کے ساتھ ہے نا. کہہ رہے اذا باع احد الشریکین، کہ جب بیچ دے دونوں پارٹنروں میں سے کوئی ایک حصہ، اپنا حصہ، کان للآخر شفعۃ، باقی اصطلاح سمجھ گئے نا کیا ہے. لیکن کیسے؟ بے شروط، کچھ شرطوں کے ساتھ. کیا ہے؟ ان یکون الملک مما تصح قسمتہ، کہ ملکیت ایسی ہو جس کا حصہ کیا ہو، کیا جا سکتا ہو. مثال کے طور پر مولانا ایک دم چھوٹی سی دکان ہے. شہروں میں کبھی کبھی کوئی دکان ایسی دیکھی ہے تم نے جہاں صرف ایک آدمی ہی بیٹھ پاتا ہے، اس سے زیادہ بھی بیٹھ نہیں پائے، بس تھوڑا اندر جگہ ہے. کیا اس کا اس میں ڈیوائڈیشن ہو سکتا ہے ایسی دکان میں؟ نہیں ہو سکتا. جو پہلی شرط لگائی ہے وہ پہلی شرط یہی ہے کہ چیز ایسی ہو جس کا حصہ کیا جا سکے. ہمارے موبائل کے پارٹنر دو لوگ ہیں، 10,000 میرا لگا ہے، 10,000 کسی اور کا لگا ہے. کیا اس کا حصہ ممکن ہے؟ آدھا میں لے لوں آدھا وہ لے لوں، ممکن نہیں ہے. پہلی شرط ان یکون الملک مما یصح قسمتہ، کہ ملکیت ایسی ہونی چاہیے جس کا حصہ کیا جا سکتا. دوسرا وَأَن يَنْتَقِلَ الْحِصَّةُ بِالْبَيْعِ، اور کیا ہوگا مولانا؟ وَيَنْتَقِلُ، صحیح ہے کہ وَأَن يَنْتَقِلَ الْحِصَّةُ بِالْبَيْعِ. ہاں مولانا یاد رکھیے، مثال کے طور پر حصہ حق شفا کب جاری ہوگا؟ جب ایک پارٹنر نے اپنا حصہ کسی کو بیچا ہو، تب آپ حق شفا کے ذریعے اس جس کو بیچا ہے اس سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور قیمت اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا ساتھی اس حصے کو، اپنے حصے کو کیا کرے، ہبہ کر دے یا وقف کر دے، تو پھر حق شفا اس کا نہیں رہ جاتا. سمجھ آئی بات؟ یہ کب ہوگا؟ جب بیچے تبھی حق شفا جاری ہوگا. سمجھ میں؟ وقف کر دے یا ہبہ کر دے تو جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صدقہ نکال دے مولانا، یا اس کے اوپر صلح کر لے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ملکیت ہوئی یا کسی کا لین دین باقی ہو، صلح میں کیا کر دیا، اپنا حصہ اس کا دے دیا. ٹھیک ہے بھائی، ہمارا یہ اس میں میرا حصہ ہی آدھا دے لو. سمجھ میں کیا ہے؟ پھر بھی نہیں ممکن ہے. اب یہ دیکھیے وَأَن يَكُونَ الْبَيْعُ مُشَاعًا مَعَ الشَّفِيعِ حَالَ الْبَيْعِ، أن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، کہ بیچنے میں بیع جو ہو مشاع ہو شفیع کے ساتھ. کیا مطلب مولانا؟ جب اس نے بیچا ہے اپنا آدھا حصہ
तो वो आधा हिस्सा मुअय्यन ना हो मौलाना, मुशाअन यानी मुअय्यन ना हो। हालल बै बेचते वक्त, मिसाल के तौर पर मौलाना कोई दुकान या कोई मकान 10 लाख रुपए का मिल रहा था, मैंने पता लगाया, अफनान ने 5 मिलाए, 5 हमने मिला दिए, 10 लाख का हमने वो मकान खरीद लिया। लेकिन जब हमने अपना हिस्सा बेचा तब इस तरह से बेचा कि जो मेरा हिस्सा है, चूंकि मुशा उसे कहा जाता है कि जब जगह मुअय्यन ना हो। आधा कौन सा, आगे वाला आधा आपका है कि पीछे वाला, दाया वाला आधा आपका है कि बाया वाला, आ रहा समझ में? तो इसको मुशा बोलते हैं। तो एक शर्त यह है कि बै कैसी हो बोलना, मुशा हो, यानी आम हो कि जो मुअय्यन न की गई हो। मा शफीई यानी जिसे बेचा जा रहा है उसको हालल बै बेचते वक्त। व अन यकून शरीकन फी तरीक़ी वन्नहरी वस्साक़ियते, व अन यकून शरीकन कि वो इंसान जो बेच रहा है वो शरीक हो, अपने दूसरे साथी के साथ, अपने दूसरे साथी के साथ फिर तरीके रास्ते में, यानी रास्ता इसका भी है और रास्ता इसका भी है। रास्ते में है, रास्ते में, हाँ, यानी दोनों का रास्ता क्या हो, जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको, बोला ना, क्या मिसाल दी थी अभी, कि अंदर से तो आपने दीवार खड़ी कर ली है, दोनों के हिस्से मुअय्यन है, लेकिन बाहर से रास्ता क्या है, एक है, गेट एक है, वहां से। अब यहां पे देखिए, वन्नहर, खेत वगैरह अगर है तो उनका नहर जिससे पानी देते हैं, वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। वस्साकिया, एक छोटी नहर मौलाना, साकिया कहेंगे ऐसी छोटी नहर के जिसके ऊपर मकान बनाया गया हो, नीचे से पानी जारी हो। नहर में मौलाना जैसे कोई बाग है, बाग में आपने 2 हिस्से किए, लेकिन जहां से पानी मिल रहा है उसको वो क्या है, एक है ना। व अल्ला यजीद शुरकाउ अला इस्नैन, हफ्ते शुफा तब सही होगा मौलाना जब 2 से ज्यादा पार्टनर ना हो। समझ आई बात, यदि 3 या 3 से ज्यादा पार्टनर रहेंगे तब हक के शुफा जारी नहीं होगा, चूंकि आपके अलावा भी तो एक है ना, वो हक के शुफा का इजहार नहीं करेगा। है? 2 से ज्यादा पार्टनर ना हो, ठीक है, यानी 3 ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो।
پھر مولانا وَأَن يَكُونَ الشَّرِيكُ قَادِرًا عَلَيْهِ، ہاں یہاں پہ دیکھیے قادرن علیہ یعنی علی الثمن لکھ لیں مولانا یہاں. مثال کے طور پر جو حق شفعہ سے لینا چاہ رہا ہے تو مشتری کو پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں؟ تو اسے پیسے دینے کی اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے. اگر پیسے دینے کی قدرت ہے اس کو خریدار کو تب تو حق شفعہ ظاہر کرے گا ورنہ ظاہر نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وَأَن يُطَالِبَ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ الْمُكْنَةِ، صحیح ہے. وَأَن يُطَالِبَ کہ ڈیمانڈ کرے جو شفعہ سے لینا چاہتا ہے عَلَى الْفَوْرِ فوراً، یعنی جیسے ہی اس کو پتا چلے کہ ہمارے پارٹنر نے حصہ بیچ دیا ہے. مع المکنت یعنی جب اس بات کا فوراً اس کو پیسہ ادا کرنے کا اس کے پاس کیا پایا جائے امکان پایا جائے. مثلا کوئی پراپرٹی مولانا آپ کی انڈیا میں ہے، آپ ایران کے اندر ہیں، اس کا دوسرا پارٹنر کہاں ہے ایران کے اندر. آپ نے اپنی ملکیت بیچ دی، اپنا حصہ بیچ دیا، تو کیا وہ ایران سے آ سکتا ہے فوراً؟ کہا جیسے ہی اس کو علم ہو اس میں فوراً حق شفعہ اپنا ظاہر کرنا ہے تب تو حق شفعہ ہوگا ورنہ حق شفعہ نہیں رہے گا. اسی لیے کہا وَأَن يُطَالِبَ کہ وہ ڈیمانڈ کرے علی الفور، کس کا فوراً ترنت جیسے ہی اسے پتا چلے کہ ہمارے پارٹنر نے اپنا حصہ کیا کر دیا ہے بیچ دیا ہے. مع المکنت امکان کے وقت کہ جب اتنا ممکن ہو. مثلا ایران کا میں نے مثال دی، اب وہاں ہے تو فوراً تو پتا چلنا ضروری نہیں ہے نا، تو بعد میں اگر اس کو علم ہو رہا ہے تو پھر اس کا حق شفعہ کیا ہوگا ختم ہو جائے گا، پھر وہ حق شفعہ سے مطالبہ نہیں کرے گا. والحمد للہ رب العالمین. ولو باع صاحب الشخص الطلق انشاءاللہ کل آئے گا. الحمد للہ رب العالمین.